بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حنیفہ نے کہا، لیکن تیاری کرنے اور لوگوں کو دعوت کی اطلاع دینے میں کم از کم 2 دن ضرور لگ جائیں گے۔ شیخ نے کہا، 2 دن؟ تم اس دن سے تیاری میں مصروف ہو جس دن طاہر بلخ سے روانہ ہوا تھا۔ دعوت کے لیے تم کہو تو میں شام سے پہلے پہلے سارا شہر یہاں جمع کر سکتا ہوں، لیکن کم از کم 2 دن پہلے تو اطلاع ہونی چاہیے۔ شہر کے امراء کی کئی لڑکیاں سریا کی سہیلیاں بن چکی ہیں اور انہیں کم از کم 1 دن پہلے بلانا چاہیے۔ شیخ نے ایک طویل بحث کے بعد ہار مانتے ہوئے کہا، بہت اچھا، پرسوں ہی صحیح، پرسوں نکاح ہوگا۔ کھانا کھانے کے بعد شیخ نے طاہر کو اپنے پاس ٹھہرانے کے لیے اصرار کیا، لیکن طاہر نے کہا، نہیں، اس وقت مجھے اجازت دیجیے، شاہی مہمان خانے میں میرے ساتھی انتظار کر رہے ہوں گے، شام کو آ جاؤں گا۔ شیخ سے اجازت لے کر طاہر کمرے سے باہر نکلا تو برآمدے میں اسماعیل منتظر تھا۔ اس نے کہا، آپ جا رہے ہیں؟ اگر تھوڑی دیر اور ٹھہر جاتے تو میں آپ کے ساتھ چلتا۔ استاد نے کہا ہے کہ سبق ختم کیے بغیر چھٹی نہیں ملے گی۔ شیخ اسماعیل کی آواز سن کر باہر نکل آیا اور بولا، جاؤ بیٹا، اپنا سبق ختم کرو، یہ شام کو آ جائیں گے۔ اسماعیل نے کہا، شاید راستے سے واقف نہ ہوں۔ شیخ نے کہا، دیکھا آپ نے، یہ ہر ایک کو اپنے مقابلے میں کم عقل سمجھتا ہے۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے کہا، اسماعیل، تم جا کر سبق پڑھو، میں شام کو آ جاؤں گا، پھر ہم دونوں سیر کے لیے جائیں گے۔ اسماعیل بادی نے ناخواستہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور طاہر مکان سے نکل کر باغ میں داخل ہوا۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے۔ راستے میں ایک طرف آم کے گھنے درختوں کے درمیان ایک چھوٹے سے حوض میں فوارہ پھوٹ رہا تھا۔ راج ہنس کا ایک جوڑا پانی میں تیر رہا تھا اور سریا سنگ مرمر کی پٹڑی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ طاہر اس کے قریب سے گزرتے ہوئے رکا اور وہ اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ جا رہے ہیں؟ سریا نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ وہ اب طاہر کی طرف دیکھنے کے بجائے آنکھیں نیچی کیے ہوئے تھی۔ طاہر نے اپنا راستہ چھوڑ کر اس کے قریب پہنچتے ہوئے کہا، میں شاہی مہمان خانے میں اپنے دوستوں کے پاس جا رہا ہوں، شام تک آ جاؤں گا۔ اسماعیل کو آپ کے ساتھ بھیج دوں؟ نہیں، وہ سبق یاد کر رہا ہے۔ میں آپ سے ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہیے۔ بات یہ ہے کہ طاہر سوچ میں پڑ گیا۔ سریا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، کہیے، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بات کس طرح شروع کروں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ آج شام یا کل صبح کوئی وقت نکالیں؟ اس کے لیے فرصت اور تنہائی کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بات اس قدر اہم ہے تو میں ابھی سننا چاہتی ہوں۔ شام تک ممکن ہے میری چند سہیلیاں آ جائیں اور مجھے ان کی وجہ سے تنہائی نصیب نہ ہو۔ پہلے آپ یہ وعدہ کریں کہ خفا ہونے سے پہلے میری باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کریں گی۔ اگر کوئی ایسی بات ہے جس سے آپ میرے خفا ہو جانے کا خدشہ محسوس کرتے ہیں تو آپ کسی ہچکچاہٹ کے بغیر کہہ دیجئے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں خفا نہیں ہوں گی۔ طاہر نے کہا، بات یہ ہے کہ بلخ سے بغداد پہنچنے کے بعد میرے ساتھ چند ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں جن کا شادی سے پہلے آپ کے ساتھ ذکر کرنا میں اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں۔ سریا نے حیرت زدہ سی ہو کر طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کہیے، بلخ سے بغداد جانے کے بعد کیا ہوا؟ مجھے معلوم نہ تھا کہ… آپ گھبرائیں نہیں، میں سمجھ گئی۔ آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف کسی گزشتہ فیصلے کا پابند رہنے پر مجبور نہیں کروں گی۔ دیکھا، آپ کو ابھی سے غلط فہمی ہو گئی۔ میں صرف اس لیے آپ سے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ کل آپ کو یہ شکایت نہ ہو کہ آپ نے بے خبری میں اپنے مستقبل کے متعلق کوئی غلط فیصلہ کیا تھا۔ سریا نے کہا، دنیا میں صرف آپ ہیں جس سے مجھے کبھی کوئی شکایت نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کے تذبذب سے مجھے بے چینی ضرور ہوئی ہے۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ بغداد پہنچ کر آپ کو کیا واقعات پیش آئے۔ مجھے یہ اطمینان ہے کہ آپ سے جو کچھ ہوا ہوگا وہ صحیح ہوگا۔ اگر آپ مجھ سے یہ بھی کہیں کہ آپ کسی اور سے شادی کرنے پر مجبور ہو گئے تھے تو خدا شاہد ہے کہ مجھے آپ سے شکایت نہ ہوگی۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ آپ میرے ہیں۔ اگر وہ کوئی ایسی ہے جسے آپ کی محبت میں کسی کی شراکت گوارا نہیں تو میں آپ کو شادی کے لیے مجبور نہ کروں گی، اور اگر آپ اس لیے بات کرنے سے ہچکچا رہے ہیں کہ میں اپنی محبت میں کسی اور کی شراکت گوارا نہیں کروں گی تو مجھے یقیناً اس بات کا افسوس ہوگا کہ آپ نے میرے متعلق غلط رائے قائم کی۔ تم نے یہ کیوں سوچا کہ میں شادی کر چکا ہوں؟ تو پھر اس کے سوا آپ اور کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میرے علاوہ ایک اور لڑکی بھی ہے جسے آپ مایوس نہیں کرنا چاہتے؟ اچھا، فرض کرو میں یہی کہنا چاہتا ہوں تو کیا؟ تو تم کیا جواب دیتی؟ میں جواب دینے سے پہلے آپ سے کئی سوالات پوچھتی۔ کیسے سوالات؟ میں پوچھتی، وہ کون ہے، کیسی ہے، آپ اس سے کب ملے، کیسے ملے، اس نے آپ سے کیا کہا، آپ نے کیا جواب دیا،
آپ نے میرا ذکر کیا تو اس نے کیا کہا، وہ رحم دل ہے یا جھگڑالو ہے؟ ثریا ہنسنے لگی۔ ثریا سنو، طاہر نے سنجیدہ ہو کر کہا، اور وہ چپ چاپ دانتوں میں انگلی داب کر حوض کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت آمیز تبسم تھا۔ طاہر نے اپنے ساتھ صفیہ کی ابتدائی دلچسپی سے لے کر آخری ملاقات تک کے تمام واقعات بیان کر دیے۔ اختتام پر ثریا نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، لائیے وہ انگوٹھی کہاں ہے؟ طاہر نے جیب سے انگوٹھی نکال کر ثریا کے ہاتھ پر رکھ دی۔ ثریا نے اپنی انگوٹھی اتار کر صفیہ کی انگوٹھی پہن لی اور کہا، مجھے معاف کیجیے، میں نے آپ کو پریشان کیا۔ یہ لیجیے، میری انگوٹھی اپنے پاس رکھیے، اور جب وہ ملے اسے میری طرف سے پیش کر دیجیے، اور میری طرف سے بھی یہ کہیے کہ میں اس کی ایک ادنا خادمہ بن کر رہنا اپنے لیے باعث فخر خیال کروں گی۔ طاہر کی شادی سے اگلے دن تیمور ملک دہلی پہنچا۔ لوگ اس کے سپاہیانہ کارنامے سن چکے تھے۔ جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو امراء سلطنت کے علاوہ شہر کے بہت سے لوگ اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جب وہ شاہی مہمان خانے کی طرف جا رہا تھا، ایک اچھا خاصا جلوس اس کے پیچھے تھا۔ طاہر نے تفصیل سے سلطان کے ساتھ گزشتہ ملاقاتوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا، مجھے افسوس ہے کہ آپ ایک دن دیر سے یہاں تشریف لائے، ورنہ دعوت ولیمہ میں آپ بھی شریک ہو جاتے۔ کس کی دعوت ولیمہ؟ میری شادی ہو چکی ہے۔ کب؟ کیسے؟ کہاں؟ کل۔ آپ کو یاد ہے بلخ کے راستے میں جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی، ایک لڑکی میرے ساتھ تھی اور آپ نے اس کی تقریر سن کر مجھے ایک نصیحت کی تھی۔ میں نے آپ کی اس نصیحت پر عمل کیا ہے تو وہ بلخ سے یہاں پہنچ گئے۔ تم بہت خوش نصیب ہو۔ میرا خیال تھا کہ آپ کے ساتھ عبد الملک بھی آئے گا اور آپ دونوں میری شادی میں شریک ہو سکیں گے۔ عبد الملک بغداد روانہ ہو چکا ہے۔ کب؟ تمہارا مکتوب ملتے ہی سلطان نے مجلس شورا طلب کی اور ہمارا متفقہ فیصلہ تھا کہ تمام اسلامی سلطنتوں میں ایلچی بھیج کر انہیں تاتاریوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنانے کی دعوت دی جائے۔ سلطان کی خواہش تھی کہ تمہیں بھیجا جائے، لیکن میں نے یہ رائے دی کہ تمہاری دہلی میں ابھی ضرورت ہے۔ طاہر نے کہا، لیکن میری طرح عبد الملک کے متعلق بھی خلیفہ کی رائے اچھی نہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ اسے جاتے ہی گرفتار نہ کر لیں۔ تیمور ملک نے جواب دیا، نہیں، وہ سلطان کے ایلچی کی حیثیت سے گیا ہے، خلیفہ اس قدر ضلالت کا ثبوت نہیں دے گا۔ سلطان نے باقی تمام اسلامی ممالک میں بھی اپنے ایلچی روانہ کر دیے ہیں۔ ایک افسر نے اندر آ کر اطلاع دی، سلطان نے آپ کو ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ تیمور ملک نے اٹھتے ہوئے طاہر سے مخاطب ہو کر کہا، انشاءاللہ میں واپس آ کر تمہاری شادی پر ایک تحفہ پیش کروں گا۔ دوپہر کے وقت تیمور ملک سلطان سے ملاقات کر کے واپس آیا تو اس نے طاہر کو اپنے کمرے میں بلا کر کہا، میں نے تمہیں ایک تحفہ پیش کرنے کا وعدہ کیا تھا، میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ تم تاحکم ثانی دہلی میں رہو گے، اور جب تک سلطان جلال الدین ہندوستان میں ہے تمہیں دوسرا حکم نہیں دیا جائے گا۔ میں کل جا رہا ہوں، دہلی میں تم سلطان کے سفیر بن کر رہو گے۔ مجھے ڈر ہے کہ بعض ترک سردار سلطان التمش کو ہمارے سلطان کے خلاف اکساتے رہیں گے، لیکن تم نے چند ملاقاتوں میں سلطان پر جو اثر ڈالا ہے اس کے پیش نظر مجھے یقین ہے کہ تمہاری یہاں موجودگی میں کوئی شخص اس کا ارادہ تبدیل نہیں کر سکے گا۔ تم اپنا کام جاری رکھو اور سلطان، امراء اور عوام کو تاتاریوں کے خلاف متحدہ محاذ میں ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ کرتے رہو۔ سلطان التمش یہ سن کر خوش ہوا تھا کہ اب تم خواردم شاہ کے سفیر بنو گے۔ وہ تمہاری نیک نیتی اور خلوص سے بہت متاثر ہے۔ شام کے وقت شیخ عبد الرحمن نے تیمور ملک کے اعزاز میں شہر کے معززین کو دعوت طعام دی۔ کھانا کھانے کے بعد تیمور ملک نے کہا، طاہر، میں تمہاری بیوی کے لیے بھی ایک تحفہ لایا ہوں۔ حاضرین گہری دلچسپی کے ساتھ تیمور ملک کی طرف دیکھنے لگے۔ تیمور ملک نے اپنے گلے سے حمائل اتار کر طاہر کو پیش کرتے ہوئے کہا، تمہاری بیوی کے لیے میں اس سے بہتر تحفہ پیش نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن مجید میرے والد کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ دہلی میں چند دن اور رہنے کے بعد طاہر کو سلطان التمش کی پریشانیوں کی وجوہات معلوم ہوئیں۔ التمش نے دہلی کا تخت و تاج اپنے آقا قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد اس کے نالائق بیٹے سے زبردستی حاصل کیا تھا۔ ترک امراء بالخصوص ایبک اس کی کامیابی پر خوش نہ تھے۔ ان میں سے ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ دہلی کے تخت پر التمش کی نسبت اس کا اپنا حق زیادہ ہے۔ سرکش امراء کو التمش کے آہنی ہاتھ مغلوب کر چکے تھے، لیکن شمال مغرب سے اسے تاتاریوں کا خطرہ تھا اور جنوب میں راجپوت منظم ہو رہے تھے۔ ان حالات میں التمش کا یہ خدشہ بے جا نہ تھا کہ اگر تاتاریوں یا راجپوتوں کے ساتھ لڑائی کی نوبت آ گئی تو اس کی فوج کے بعض ترک سردار جو ابھی تک مطمئن نہیں ہوئے
اس کے دشمنوں کے ساتھ جا ملیں گے۔ جب عین الملک نے دہلی میں پہنچ کر سلطان کے باغی امراء کے ساتھ ساز باز شروع کر دی تو التمش کو ایک نئے خطرے کا احساس ہوا۔ تیمور ملک سلطان سے ملاقات کے بعد عین الملک کے ساتھ بہت سختی سے پیش آیا۔ رخصت سے پہلے وہ چند سرکردہ امراء سے ملا اور انہیں مستقبل کے خطرات سے آگاہ کرنے کے بعد متفق اور متحد رہنے کی ہدایت کی۔ تیمور ملک کے جانے کے بعد طاہر نے امراء کو متحد کرنے کی کوششیں جاری رکھیں۔ چند دنوں میں سلطان کے مخالفین میں سے اکثر امراء نے طاہر کی تقریروں سے متاثر ہو کر یہ حلف اٹھایا کہ وہ خطرے کے وقت سلطان کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد طاہر عوام کی طرف متوجہ ہوا۔ دہلی کی مساجد میں اس کی چند تقریروں کے بعد باقی چند امراء نے بھی یہ محسوس کیا کہ اگر وہ الگ تھلگ رہے تو رائے عامہ ان کے خلاف مشتعل ہو جائے گی اور سلطان آسانی سے ان کی سرکوبی کر سکے گا۔ چنانچہ وہ بھی سلطان سے وفاداری کا اعلان کرنے پر مجبور ہو گئے۔ طاہر کی ان کامیابیوں کی ایک بڑی وجہ سریا کی کوششیں تھیں۔ دہلی میں طاہر کی بیوی بننے سے قبل اسے امراء کی بہو بیٹیاں صرف ایک مالدار تاجر کی حسین بیٹی کی حیثیت سے جانتی تھیں، لیکن اس کی شادی میں سلطان اور ملکہ کی شرکت نے اسے تمام بڑے بڑے خاندانوں کی توجہ کا مستحق بنا دیا۔ اب انہیں سریا کی زندگی کے کئی اور روشن پہلو نظر آنے لگے۔ عورتوں کی ہر محفل میں اس کا ذکر ہونے لگا۔ جہاں چار عورتیں جمع ہوتی گفتگو شروع ہو جاتی۔ ایک کہتی، میں نے سنا ہے کہ اس کا نانا ایک سیدھا سادہ تاجر ہے جو صرف روپے کمانا جانتا ہے۔ دوسری کہتی، لیکن اس کی نانی بڑی ہوشیار ہے۔ کئی امراء کی بیویاں یہاں تک کہ وزیر اعظم کی بیوی بھی اسے بڑی اماں کہہ کر پکارتی ہے۔ جو باتوں سے اس کی معترف نہیں ہوتی وہ اسے کوئی تحفہ دے کر خرید لیتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ملکہ کو بھی اس نے جواہرات کا ایک ہار پیش کیا تھا، اسی لیے تو ملکہ نے بھی سریا کی شادی پر زیورات سے بھری ہوئی ایک صندوقچی پیش کی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ سریا کا باپ کسی شہر کا حاکم تھا، وہ تاتاریوں کے ساتھ لڑائی میں شہید ہوا۔ وہ بڑی خوش نصیب ہے، اس کے نانا کے پاس بے پناہ دولت ہے۔ باپ ایک بہادر سپاہی تھا، شوہر سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کا سفیر اور ہمارے ملک کے سلطان کا گہرا دوست ہے۔ کہتے ہیں وہ صورت سے بالکل فرشتہ معلوم ہوتا ہے، اس کی آواز میں جادو ہے۔ دہلی کے بااثر امراء کو متحد کرنے کی مہم میں طاہر کے ساتھ شریک ہو کر سریا نے جو کامیابی حاصل کی، اس کے باعث اب وہ طاہر کی بیوی اور شیخ کی بیٹی ہونے سے زیادہ قوم کی ایک قابل احترام بیٹی کی حیثیت سے پہچانی جاتی تھی۔ اس نے ایک دن شہر کے معزز گھرانے کی عورتوں کو اپنے مکان پر کھانے کی دعوت دی اور ان کے سامنے تاتاریوں کے مظالم بیان کرنے کے بعد یہ اپیل کی کہ وہ مردوں کو خواب غفلت سے جگائیں، ورنہ وحشت و سربریت کا طوفان ہمسایہ ممالک کو تباہ و برباد کرنے کے بعد ہندوستان کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ اجتماعی خطرے کے مقابلے میں اجتماعی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ سریا نے انہیں سمجھایا کہ اگر قوم کی عورتیں فرض شناسی کا ثبوت دیں تو مردوں سے کسی کو غداری کرنے کی جرت نہیں ہو سکتی۔ بیویاں اپنے شوہروں کو، بہنیں بھائیوں کو اور مائیں اپنے بیٹوں کو قوم کا ساتھ دینے پر مجبور کر سکتی ہیں۔ صرف مردوں کا اتحاد اور ایثار قوم کی بہو بیٹیوں کی حفاظت کا ضامن ہو سکتا ہے۔ سریا نے ہندوستان کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ اگر سلطان اور امراء کے اختلاف کم نہ ہوئے تو تاتاریوں کی شہ پاتے ہی ہمارے خلاف اس ملک کے کروڑوں غیر مسلم اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سریا کی تقریر اس قدر مؤثر تھی کہ تمام خواتین نے اپنے اپنے گھر کے مردوں کو سمجھانے کا عہد کیا۔ یہ ابتدا حوصلہ افزا تھی۔ اس کے بعد ہر محلے کی عورتیں سریا کو تبلیغ کی دعوت دینے لگیں۔ قریباً ہر شام کسی نہ کسی عورت کے گھر میں جلسہ ہوتا اور سریا وہاں تقریر کرتی۔ شیخ عبد الرحمن نے طاہر کی موجودگی میں دہلی چھوڑنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ سندھ کے ساگر کے علاقے میں ڈیرا ڈال کر باہر کی اسلامی سلطنتوں سے اپنی اپیل کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ طاہر اور سریا نے چند ہفتوں میں دہلی کے مسلمانوں میں ایک نئی زندگی پیدا کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے سلطان التمش کی درخواست پر اس کی مملکت کے دوسرے شہروں کا رخ کیا۔ ان کی شہرت ہمیشہ ان سے ایک منزل آگے رہی۔ ہر شہر میں ان کا نہایت شاندار خیر مقدم کیا گیا۔ سریا عورتوں کو تبلیغ کرتی اور طاہر مردوں میں حرارت ایمانی زندہ کرتا۔ وہ مساجد میں تقریریں کرتا، فوجی چوکیوں میں جا کر سپاہیوں کی پریڈ دیکھتا اور ان کے ساتھ تیغ زنی، تیر اندازی اور نیزہ بازی کی مشق میں شریک ہوتا۔ الفاظ اور کردار کا غازی جب کئی مہینوں کے دورے کے بعد واپس دہلی پہنچا تو سلطان
التمش نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اب مجھے یقین ہے کہ میں دریائے سندھ سے لے کر کوہ بندیا چل تک تمام سرکشوں کو مغلوب کر سکوں گا۔ اب تاتاریوں نے ہندوستان کا رخ کرنے کی جرت کی تو انشاءاللہ ان میں سے کوئی بچ کر نہیں جائے گا۔ چند دنوں بعد سلطان جلال الدین کے ایلچی نے دہلی پہنچ کر یہ خبر دی کہ خلیفہ کی طرف سے اپنی درخواست کا حوصلہ افزا جواب سن کر سلطان ہندوستان کے بجائے بغداد کو اپنا مرکز بنانا بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ خبر سنانے کے بعد ایلچی نے طاہر کو تیمور ملک کا مکتوب پیش کیا، جس کا مضمون یہ تھا: خلیفہ سے اپنے پیغام کا حوصلہ افزا جواب موصول ہونے پر سلطان نے بغداد جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم چند دنوں میں ملتان پہنچ جائیں گے۔ سلطان کا حکم یہ ہے کہ تم بھی وہاں پہنچ جاؤ۔ سلطان معظم سندھ اور مکران کے راستے بغداد پہنچیں گے۔ سلطان شمس الدین التمش کو یہ پیغام پہنچا دو کہ بغداد پہنچ کر ہم مصر، شام اور عرب کے ممالک سے اعانت حاصل کرنے کے بعد انہیں اپنے ارادوں سے باخبر کر دیں گے۔ اس وقت تک وہ اپنی کمانیں درست اور تلواریں تیز کر چھوڑیں۔ طاہر تیمور ملک کا مکتوب لے کر سریا کے کمرے میں داخل ہوا۔ سریا نے دیکھتے ہی سوال کیا، ایلچی کیا پیغام لایا ہے؟ طاہر نے اس کے ہاتھ میں خط دیتے ہوئے کہا، تم خود پڑھ لو۔ سریا نے خط پڑھنے کے بعد اس کی طرف دیکھا اور سوال کیا، آپ نے کب جانے کا فیصلہ کیا ہے؟ کل یا پرسوں؟ لیکن آپ کچھ پریشان ہیں۔ میری فکر نہ کیجیے سریا، اس میں شک نہیں کہ تم سے جدا ہونا میرے لیے آسان نہیں، لیکن میری پریشانی کی وجہ کچھ اور ہے۔ میں پوچھ سکتی ہوں؟ بات یہ ہے کہ میں خلیفہ کی طرف سے مطمئن نہیں ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ سلطان کا بغداد جانا ان کے لیے تکلیف دہ ثابت نہ ہو سکتا ہے کہ میں نے خلیفہ کے متعلق غلط رائے قائم کی ہو، لیکن امرائے سلطنت میں سے بعض ایسے ہیں جو کسی وقت بھی خلیفہ کو غلط راستے پر ڈال سکتے ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ اس وقت تاتاری بغداد کے کئی سرکردہ لوگوں کو خرید چکے ہوں گے۔ سریا نے کہا، لیکن عبد الملک کے متعلق آپ کی رائے یہ تھی کہ وہ بہت ہوشیار آدمی ہے۔ اگر کوئی خطرے کی بات ہوتی تو وہ یقیناً سلطان کو بغداد جانے کا مشورہ نہ دیتا۔ طاہر نے کہا، خدا کرے کہ ان کی نیک نیتی کے متعلق عبد الملک کا اندازہ غلط ثابت ہو۔ شام کے وقت جب شیخ کو طاہر کی تیاری کا علم ہوا تو اس نے بتایا کہ میں صرف تمہاری موجودگی کی وجہ سے دہلی میں ٹھہرا ہوا تھا، اب مدینے کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اور وہاں سے حج کے بعد دمشق یا کسی اور جگہ جانے کا فیصلہ کروں گا۔ حنیفہ نے طاہر کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا جب تک تم واپس نہیں آؤ گے ہم مدینے میں ہی قیام کریں گے، ہم تمہارا گھر بھی دیکھیں گے۔ طاہر نے کہا، میں زید کو آپ کے پاس چھوڑ جاتا ہوں، وہ آپ کو ہمارے گھر لے جائے گا اور مجھے یقین ہے کہ آپ کم از کم کچھ عرصے کے لیے ان کے مہمان بننا قبول کریں گے۔ حنیفہ نے کہا، سریا نے اگر پسند کیا تو ہم اسے وہیں چھوڑ جائیں گے۔ شیخ نے کہا، سریا نے مجھ سے کہا ہے کہ سلطان جلال الدین کو فوج کے لیے روپے کی ضرورت ہے۔ بلخ، سمرقند اور بخارا میں میرا بہت نقصان ہوا ہے، تاہم میں 1,00,000 دینار دیتا ہوں، تم یہ سلطان کے پاس پہنچا دو۔ سلطان التمش نے بھی اس کی مدد کے لیے مجھ سے کہا تھا۔ رخصت کے دن سلطان التمش نے جلال الدین کی مدد کے لیے اشرفیوں کا ایک صندوق دیا اور طاہر کو ملتان تک پہنچانے اور صندوق کی حفاظت کے لیے سواروں کا ایک دستہ اس کے ساتھ روانہ کر دیا۔ راستے میں کرمان، اصفہان اور دوسرے مقامات کے امراء تاتاریوں کی حوصلہ افزائی سے اپنی خود مختاری کا اعلان کر چکے تھے۔ سلطان جلال الدین نے آئندہ کے لیے اطاعت اور فرمانبرداری کا وعدہ لے کر ان کی گزشتہ خطائیں معاف کیں اور جنگ کے لیے تیاری کا حکم دے کر بغداد کا رخ کیا۔ بغداد سے واپس آ کر عبد الملک سلطان کو یقین دلا چکا تھا کہ تاتاریوں کا خطرہ بغداد سے بہت قریب دیکھ کر خلیفہ کا خط بھی حوصلہ افزا تھا، لیکن طاہر، تیمور ملک اور سلطان کے چند اور ساتھی پوری طرح مطمئن نہ تھے۔ تیمور ملک نے سلطان کو مشورہ دیا کہ وہ چند دن بغداد کی حدود سے باہر قیام کریں اور چند آدمیوں کو بغداد بھیج کر تازہ حالات معلوم کریں۔ ممکن ہے کہ خلیفہ آپ کو دور رکھ کر مدد کے لیے تیار ہو، لیکن اسے آپ کا بغداد میں داخل ہونا گوارا نہ ہو۔ اس قسم کے تمام اعتراضات کے جواب میں سلطان نے کہا، خلیفہ نے دشمن کے مقابلے میں ایک ہو جانے کی دعوت پر لبیک کہا ہے۔ انہوں نے ہمارے مکتوب کے جواب میں یہ لکھا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دوسرے سلاطین کو متحد ہوتا دیکھتے ہی اپنی افواج کو ہماری مدد کے لیے بھیج دیں گے، اور دوسرے سلاطین نے ہماری مدد کے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ انہیں خلیفہ کے تعاون کا یقین دلایا جائے۔ اس صورت میں ہمارے لیے یہی راستہ ہے کہ ہم بغداد چلے جائیں اور خلیفہ کی طرف سے شام، مصر اور مراکش کے سلاطین کے نام یہ پیغام بھجوائیں کہ جہاد میں انہیں ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر خلیفہ کی نیت صاف نہ بھی ہو
تو بھی ہمیں یقین ہے کہ وہ بغداد میں ہم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکے گا۔ اگر رائے عامہ کے خوف سے ایک عرصے کے لیے وہ طاہر اور ان کے ساتھیوں کی سرگرمیاں نظر انداز کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، تو ہمارے خلاف بھی وہ زیادہ سے زیادہ یہی سوچ سکیں گے کہ ہمیں تنگ کرنے کے بعد بغداد چھوڑنے پر مجبور کیا جائے، اور ہم کو اس کی پرواہ نہیں، لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ خلیفہ سے پہلی ملاقات میں ہی ہم اس کی تمام شبہات دور کر دیں گے۔ ہم ان سے کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ کی غلطیاں معاف نہیں کر سکتے تو ہمیں سزا دے دیجئے، لیکن مسلمانوں کو تاتاریوں کی غلامی سے بچائیے۔ ہمیں خوارزم کا سلطان سمجھنے کے بجائے ایک ایسا انسان سمجھیے جو اسلام کی ناموس کے لیے آپ کے جھنڈے تلے ایک سپاہی کی حیثیت سے لڑنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ طاہر نے کہا، ان سب باتوں کے باوجود اگر آپ برا نہ مانیں تو میری رائے یہی ہے کہ آپ مجھے اور عبد الملک کو بغداد بھیج دیں۔ ہم چند دنوں میں حالات کا صحیح جائزہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ خلیفہ اور ان کے حکام جو سلوک ہمارے ساتھ کریں گے، اس سے ان کی نیت ظاہر ہو جائے گی۔ اگر ہم واپس نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں آپ کی طرفداری کے جرم کی پاداش میں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور آپ کے متعلق بھی ان کا ارادہ نیک نہیں، اور اگر ہم واپس آ گئے تو آپ کو بغداد کے تمام حالات سے آگاہ کر سکیں گے۔